نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وکم من قریۃ اہلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ کل ہم ایک خاصی طویل مکی صورت میں سے گزر آئے ہیں، یعنی سورہ انعام، اور کچھ اندازہ ہو گیا ہے کہ مکی صورتوں کا اور مدنی صورتوں کا مضامین کا کیا فرق ہے، وہاں کیا موضوعات زیر بحث تھے اور یہاں کون سے موضوعات زیر بحث تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب موقع ہے کہ میں اس سلسلے میں بعض باتیں اور بھی آپ کے گوش گزار کر دوں۔ پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا 2/3 مکی صورتوں پر مشتمل ہے، مدنی صورتیں صرف 1/3 بنتی ہیں۔ پھر یہ کہ مکی صورتوں کے کچھ مشترک مضامین جو ہے، بنیادی مضمون جس پر سب سے زیادہ تفصیلی مباحث آتے ہیں وہ ہے ایمان، لیکن ایمان کے اگر 3 ہم حصے کر لیں، ایمان باللہ یعنی توحید، ایمان بالآخرہ یعنی ایمان بالمعاد بعث بعد الموت پھر اخروی زندگی، اور ایمان بالرسالت، تو ہمیں ایک تقسیم یہ نظر آتی ہے کہ پہلے 4 سال کے عرصے کے دوران جو صورت نازل ہوئی ان میں زیادہ زور آخرت پر ایمان پہ ہے، انذار، حضور کا مشن شروع وہی سے ہوا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، خبردار کر دیجئے انہیں کہ بھول میں مت رہ جائے، زندگی صرف یہی زندگی نہیں ہے کہ کھاؤ پیو عیش کرو اور بات بس ختم، بلکہ ایک ایک شے کا حساب اللہ تعالیٰ تم سے لے گا، تمہیں پلٹ کر جانا ہے اس کے پاس، یہ انذار۔ اس کے بعد جو درمیانی 4 سال کی صورتیں ہیں، 12 سال تقریباً بنتے ہیں یہ مکی دور کے، ان میں زیادہ مضمون توحید کا ہے، ویسے سب آئیں گے لیکن زیادہ ایمفیسس توحید پر، اور جو آخری 4 سالوں کے مضامین ہیں، 4 صورتیں ہیں، ان میں رسالت کا مضمون زیادہ زوردار انداز میں ہے۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ اس کے ساتھ دوسرا مضمون جو چلتا ہے مکی صورتوں میں وہ ہے کچھ تاریخی واقعات، لیکن ان کے بھی 2 انداز مختلف ہیں۔ ایک ہے انباء الرسل، انباء جمع ہے نبا کی، نبا کہتے ہیں بہت بڑی خبر کو، یہ وہ خبریں ہیں کہ جو سابقہ رسول بھیجے گئے قوموں کی طرف اور قوموں نے ان کی دعوت کو رد کر دیا تو اس کی پاداش میں وہ قومیں ہلاک کر دی گئی، نسیا منسیہ، ختم کر دی گئی، نام و نشان مٹا دیا گیا، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ 6 رسولوں کا تذکرہ اس سلسلے میں قرآن میں آتا ہے تکرار اور اعادے کے ساتھ، اور وہ اس لیے کہ ان لوگوں کے ناموں سے اہل عرب واقف تھے، یہ سب کے سب عرب ہی کے ارد گرد کے علاقے میں یہ رسول بھیجے گئے تھے۔ یہ جب آج ہم پڑھیں گے وہ مضمون تو میں مزید اس کی وضاحت کر دوں گا۔ ایک انداز ہے قصص النبیین، انبیاء کے واقعات و واقعات،
ان کا رنگ بالکل اور ہے. انبیاء کی سیرتیں، ان کا کردار، ان کے محاسن، ان کے محامد، ان کی سیرت اور کردار کے جو اعلیٰ پہلو ہیں ان کو نمایاں کیا گیا. تو انباء الرسل اور قصص النبیین یہ ہیں ان کے مین علیحدہ علیحدہ ٹاپکس، دو حصے ہیں اس کے. مزید یہ کہ کچھ اور شخصیات کا بھی تذکرہ جو ہے سبق آموز انداز کے اندر مل جائے گا، حضرت لقمان کا مل جائے گا، کچھ اور قوموں کے حالات مل جائیں گے، لیکن بیسک یہ ہے انباء الرسل اور قصص النبیین. پھر یہ کہ ان صورتوں میں بھی جو جوڑوں کی شکل ہے عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک نسبت یہ نظر آئے گی کہ جو دو صورتیں ایک جوڑے کی شکل میں ہیں ان میں سے ایک میں انباء الرسل زیادہ ہوں گے، دوسرے میں قصص النبیین کا انداز زیادہ ہوگا. اور دوسرے یہ کہ ایک مضمون ہے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمت و خلاقی، اس کی عظمت، اس کے حوالے سے ایمان کی دعوت. یہ شاہ ولی اللہ دہلوی کی اصطلاحات ہے. التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات، اللہ کی قدرتیں، اللہ کی خلاقی، اللہ کی صنعائی، اس کے مختلف جو بھی دنیا میں مظاہر ہیں ان کے حوالے سے نصیحت کرنا. اور ایک التذکیر بایام اللہ، ایام اللہ سے مراد وہی دن ہے جن میں بڑی بڑی قوموں کے ہلاک کیے جانے کے فیصلے ہوئے. تو یہ بھی ہوگا کسی ایک صورت میں التذکیر بآلاء اللہ ہوگا تو دوسرے میں تذکیر بایام اللہ ہوگا. جو صورت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام، اس میں ایک تو یہ کہ تذکیر بآلاء اللہ تھا، کسی قوم پر عذاب کا تذکرہ نہیں آیا، کل ہم پڑھ چکے ہیں پوری صورت. حضرت ابراہیم کا تذکرہ بھی ہوا تو اس انداز میں نہیں ہے بلکہ وہ قصص النبیین کے انداز میں ہے، ان کی ذاتی عظمت، ان کی ذاتی شخصیت. البتہ یہ سورہ اعراف جو ہے اس میں دوسرا پہلو نمایاں ہوگا، وہ آپ کے سامنے آج آ جائے گا. آئیے اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں. الف لام میم صاد، یہ سورہ مبارک کا ان حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے اور دو صورتیں ہیں جن کے شروع میں 4 حروف مقطعات آئے ہیں. اس سے پہلے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران دونوں میں الف لام میم 3 حروف تھے. یہاں الف لام میم صاد، آگے چل کر ایک آئے گی الف لام میم را. کتاب انزل الیک، اے نبی یہ کتاب ہے جو آپ پر نازل کی گئی ہے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. یعنی جو آپ کو فکر لاحق ہے اور جو آپ کو صدمہ ہے کہ یہ قوم ایمان نہیں لا رہی، آپ کی ذمہ داری انہیں ایمان پر لے آنا نہیں ہے، انہیں ہدایت دے دینا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. آپ کے ذمہ بات کو پہنچا دینا ہے، انذار کر دینا ہے، خبردار کر دینا ہے بس. جیسے ایک اور سورت میں فرمایا لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ہے نبی شاید آپ اس صدمے میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. لتنذر بہ، آپ کا کام ہے کہ اس کے ذریعے سے انذار کر دیں، خبردار کر دیں. اور ذکریٰ للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے یہ ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں اتباع کرو اس چیز کا جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے سوا اور جو اللہ کے تم نے شریک بنا رکھے ہیں ان کی پیروی نہ کرو. قلیلا ما تذکرون، لیکن کم ہی ہے نصیحت تم حاصل کرتے ہو. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، یہ پہلے رکوع کی 10 آیتوں میں گویا کہ ایک انڈیکس آ رہا ہے کہ کیا کیا مضامین اس صورت میں آنے ہیں. تو ایک اہم مضمون جو آ رہا ہے اس آیت میں، چوتھی آیت میں اس کا تذکرہ کیا. اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ، تو ان پر ہمارا عذاب آدم کا اس وقت جبکہ وہ راتوں کو سوئے ہوئے تھے یا دن کے وقت قیلولہ کر رہے تھے. فما کان دعواہم، تو پھر اس کے بعد ان کا قول اس کے سوا کچھ نہ رہا. اذ جاءہم باسنا، جبکہ ان پر ہمارا عذاب آدم کا. الا ان قالوا انا كنا ظالمین، کہ انہوں نے کہا کہ واقعتاً ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی گمراہی میں تھے. اب جو آیت آ رہی ہے وہ بہت اہم ہے فلسفے کے اعتبار سے، اور اس پر اشارے پہلے بھی میں کرتا رہا ہوں. شہادت الناس کی ذمہ داری. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے. قوم عاد کی طرف ہود کو بھیجا تو قوم عاد سے پوچھیں گے ہود نے تمہیں ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں، اور ہود سے پوچھیں گے تم نے پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں، اور پھر قوم سے کہیں گے جب تمہیں پیغام پہنچ گیا تھا تو تمہارا طرز عمل کیا تھا. یہ محاسبہ دونوں کا ہونا ہے، رسول کا بھی اور رسول کی امت کا بھی.
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں سے بھی ہم پوچھیں گے، رسول بھی تو ہمارے بندے ہی ہیں، ان پر ایک ذمہ داری ہے جو ہم نے عائد کی تھی۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ پر، اگر آپ نے کوئی کوتاہی کی تو یہ رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ پڑھ چکے سورہ مائدہ کے آخر میں، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کیا تم عیسیٰ تم کہہ کر آئے تھے اپنی اس امت سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی تم خدا بنا لینا؟ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، تو پھر ہم انہیں ان کے سارے حالات بتا دیں گے علم کی بنیاد پر، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، ہم تو ہر جگہ ہر آن موجود تھے، جو بھی کچھ ہو رہا تھا، جو نبی کر رہے تھے، جو رسول کر رہے تھے، جو ان کی قومیں کر رہی تھی، وہ سب ہمارے سامنے ہی تھا۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم غائب تو نہیں تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن قیامت کے دن وزن ہی فیصلہ کن ہوگا، یا اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے صرف حق ہی میں وزن ہوگا، یہ دونوں ترجمے اس کے ممکن ہیں، یعنی وزن ہوگا اعمال کا، وہی فیصلہ کن ہوگا، اس میں کوئی سفارش، کوئی لین دین، کوئی دباؤ، کوئی وزن جو ہے اس کا فیصلہ کیا ہے؟ فمن ثقلت موازینہ، جن کی وہ نیکی کے جو تولے ہیں، نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو وہ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن لوگوں کے وہ پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، تباہ و برباد کیا، بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیتوں کا ظلم کرتے رہے، ان کا انکار کرتے رہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا کیا، اے آدم کی اولاد۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں ہم نے تمہارے لیے طرح طرح کی روزیاں فراہم کر دی، نباتات سے تمہاری روزیاں آ رہی ہیں، حیوانات کے گوشت سے تمہاری روزیاں آ رہی ہیں، اب سمندر کی گہرائیوں میں سے تمہارے لیے روزی چلی آ رہی ہے، سی فوڈ کا ایک نیا ہی کھاتا کھل گیا ہے، معاش، معاش کی جمع، ہم نے طرح طرح کی روزیاں تمہارے لیے فراہم کی ہے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم ہے شکر جو تم کرتے ہو۔ اس صورت کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے، یہ قرآن حکیم کی سب سے بڑی مکی صورت ہے، 24 رکوع، آیات 206، تعداد آیات کے اعتبار سے ایک صورت اس سے بھی بڑھ کر ہے، وہ ہے سورہ شعراء، 227 آیات ہیں، لیکن رکوع اس کے صرف 11 ہیں، وہ آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، اور وہ جو ہے قرآن مجید اس مصحف کے جو میرے پاس ہے 14 صفحات میں آ گئی ہے، اور یہ اس کے 34 صفحات میں آئی، یہ سب سے بڑی صورت یہی ہے۔ دوسرے رکوع میں اب وہی قصہ آدم و ابلیس جو ہم سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں پڑھ آئے ہیں، لیکن یہاں جو پہلی آیت ہے وہ ان لوگوں کے نقطۂ نظر کو تقویت پہنچاتی ہے کہ جو حضرت آدم کی جو جسمانی تخلیق ہے اس کے ضمن میں ایوولوشن کے نظریے کو تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ دونوں طرح کی آیات آپ کو ملتی ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے ادھر سے استدلال ہے، ادھر سے میں اس وقت کوئی ایوولوشن کا نہ آپ کو درس دینا چاہتا ہوں، نہ اس پر اپنے خیالات کا قائل کرنا چاہتا ہوں، لیکن جہاں جس چیز کو تقویت نظر آئے گی وہ بتا دوں گا۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے تمہیں بنا دیا، پیدا کر دیا، پھر تمہاری نقشہ کشی کر دی، پھر کہا ہم نے فرشتوں سے کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے۔ یہ ابتدا میں جمع کا صیغہ آ رہا ہے، ایک فرد آدم کی تخلیق کے بجائے اسپیشیز کوئی جو ہے وہ پہلے وجود میں آئی ہے، اس لیے کہ جمع کا صیغہ ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَصَوَّرْنَاكُمْ، تمہیں بنا دیا، تمہاری تصویر کشی کر دی، تمہارے نقش و نگار بنا دیے۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پھر کہا ہم نے فرشتوں سے کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے، تو جھک گئے سب کے سب سوائے ابلیس کے۔ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، ایک تو یہ نقطہ اس میں جو ہے اضافی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہاں بھی تھا کہ اس نے انکار کیا سجدے سے، لیکن یہ کہ وہاں وضاحت نہیں تھی کیوں کیا، یہاں اس کی وضاحت ہے۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتنی من طین، ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے خاک سے پیدا کیا، گارے سے پیدا کیا ہے، یہ حقیر شے ہے، انرٹ شے ہے گارا، آگ جو ہے اس میں حرکت ہے، اس میں جوش ہے، خروش ہے، تو میں تو اس سے بنا ہوا۔ باقی اس کے بعد پھر وہی کچھ ہے کہ پھر اس سے کہا گیا کہ اتر جاؤ، اور لیکن اس نے مہلت مانگی پھر کہ اب مجھے مہلت دے دے پروردگار، تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ جو آدم کو تو نے مقام دیا ہے یہ اس کا حقدار نہیں تھا، اور اس کی جو اولاد ہے وہ شکر نہیں کرے گی تیرا۔
ثم لآتینہم قال فبما اغویتنی، جب اللہ نے اسے دے دی مہلت، ٹھیک ہے تمہیں قیامت تک کے لیے، اس کی زندگی جو ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک ہے. قال فبما اغویتنی، اس نے کہا پروردگار جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، ذلیل کر دیا ہے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، تو اب میں تیرے سیدھے راستے پر گھاٹ لگا کر بیٹھوں گا ان کے لیے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پر حملہ کروں گا سامنے سے بھی، ومن خلفہم، اور پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، داہنی طرف سے بھی، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. یعنی تیری جو توحید کی شاہراہ ہے میں منحرف کروں گا اس کو. اس کے علاوہ جو یہاں پر بات اضافی طور پر کہی گئی ہے کہ جب وہ جو ممنوع درخت تھا، شجر ممنوع، اس کا پھل چکھ لیا شیطان کی جو بھی وسوسہ اندازی تھی اس کے نتیجے میں، تو اس کا ایک نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ حضرت آدم اور حوا دونوں کو اپنی برہنگی کا احساس ہوا، برہنہ ہو گئے. فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا تو ان کے شرمگاہیں ان پر واضح ہو گئی، نمایاں ہو گئی. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، پھر وہ اس جنت باغ کے پتوں کو گانٹھ کر سی کر اپنے لیے سطر پوشی کا اہتمام کرنے لگے. اب اس میں ایک مطابقت سی ہو جاتی ہے کہ اگر جو عام جو احساس ہے انسان کی پیدائش کا، جو سائنٹیفک جو ملحدانہ سائنس ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی بعض باتیں بھی آ کر یہاں پر مل جاتی ہیں. بس یہی بات سب سے بڑی ملی ہوئی ہے کہ سائنس نے بھی یہی کہا کہ انسان کی تخلیق اسی کلے سے ہوئی ہے، کرسٹ آف دی ارتھ سے ہوئی ہے، یہی سے بنا ہے. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے یہی سے پیدا کیا ہم نے، اسی خاک سے. تو آخر جہاں تک اینڈ ریزلٹ ہے اس میں تو واضح ہو گیا کہ ایک ہی ہے. اب کیسے ہوا اس میں ہو سکتا ہے کہ اس میں فرق ہو. اسی طرح یہ کہ یہ احساس شروع میں انسان کو شاید احساس نہ ہو، لیکن جیسے جیسے شعور پیدا ہوا تو اس کو احساس ہوا کہ یہ مجھے اپنے جسم کے کچھ حصوں کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے. اور ظاہر بات ہے کہ ابھی نہ کپڑا تھا، نہ کچھ اور تھا، نہ اس کے تمدن ابھی، نہ اس کی تہذیب ابھی ایسی تھی، نہ ٹیکنالوجی تھی، تو کیا شے تھی جو ڈھانپنے کے لیے ہو سکتی تھی. اپنا سطر کو جسم کے جس حصے کو ڈھانپنا چاہتے تھے تو سوائے اس کے کہ پتوں کو گانٹھے کسی طریقے سے اور اس سے اپنا سطر ڈھانپے. وہاں بھی ذکر ہے سورہ بقرہ میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھ لیے جس کی بنا پر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. یہاں وہ کلمات دیے گئے ہیں، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دونوں نے کہا آدم و حوا نے، اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے زیادتی اپنے اوپر کی ہے. تیرے حکم کو توڑ کر، تیرے حکم سے سرتابی کر کے، شیطان کے اغوا اور وسوسہ اندازی کو قبول کر کے ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے. اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو بہت ہی گھاٹے میں اور خسارے والوں میں سے رہ جائیں گے. اور اس کے بعد یہ کہ اللہ نے فتاب علیہ، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھا، توبہ قبول کر لی. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. عیسائیوں کے نزدیک وہ جو ہے اوریجنل سن حضرت آدم اور حوا کا، وہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے نسل آدم کا وہ گناہ لے کر آتا ہے، گناہ گار پیدا ہوتا ہے. انسان گناہ گار ہے پیدائشی طور پر. اب ان کو پھر اس کے اوپر فلسفے اٹھانے پڑے. جب تمام انسان پیدائشی گناہ گار ہے تو اب گناہ گار سے نجات دینے کا ایک ہی راستہ تھا کہ اللہ اپنے سلبی بیٹے کو بھیجے اور قربانی کا بکرا بنا کر اسے ان کی طرف سے سولی پر چڑھائے اور ان کو معاف کرے. تو یہ گویا کہ خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا بی ربت دیوار کج، ایک غلط خیال پر دوسرا غلط خیال. جبکہ قرآن یہ بتاتا خطا ضرور ہوئی تھی، غلطی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے توبہ کی، معافی چاہی، اللہ نے معاف کر دیا. اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی نسل میں وہ کوئی گناہ لے کر نہیں دنیا میں آ رہے ہیں، بلکہ حضور نے صاف فرمایا ہے کہ ہر بچہ جو آ رہا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ وآبواؤہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے نسل آدم کا وہ تو در حقیقت اسلام کی فطرت لے کر آتا ہے. یہ تو اس کے والدین ہیں اسے بھی یہودی یا مجوسی یا نصرانی بنا لیتے ہیں. یہ سیکنڈری ہے ان کے انوائرمنٹل جو اس کے اوپر ایفیکٹ ہوتے ہیں، ورنہ فطری طور پر ہر انسان مسلمان ہے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين قال فيها تحيون، اب اسی زمین میں تمہیں زندہ رہنا ہے، وفيها تموتون، اسی میں تمہیں مرنا ہے، مر کر اسی میں جانا ہے، ومنها تخرجون، اور اسی میں سے تمہیں نکال لیا جائے گا. اس کے بعد یہ جو تیسرا رکوع ہے اس میں جو مشرکین عرب تھے اور یہ اہل مکہ، مشرکین مکہ، ان کی ایک بڑی ہی غلط حرکت کا جو ہے ذکر ہے
ان کے ہاں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف اگر مادر ذات برہنہ ہو کر کیا جائے تو زیادہ ثواب ہوتا ہے، یعنی یہ آدمی تکلفات اتار دے، جیسا دنیا میں اللہ نے انسان کو بھیجا ہے ویسا ہی وہ اللہ کے حضور میں حاضر ہو اور طواف کرے۔ اب جو نیوڈسٹ کلبز ہیں ویسٹ کے اندر، ان کا بھی تو کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے نا، آخر ننگے وہ رہتے ہیں تو کیوں رہتے ہیں، انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی فلسفے تو جھاڑے ہی ہوں گے۔ تو یہ بول کے اگر کہیں وہ نکل آئے، سڑکوں پہ نکل آتے ہیں کم وقت، اور وہ پھر اگر دوسرے لوگ آنکھیں بند کرتے ہیں تو وہ داغ اڑاتے ہیں وہ۔ تو صورتحال تو یہ ہے، تو یہ ان کے ہاں بھی یہ تھا کہ مادر ذات برہنہ عورتیں اور مرد طواف کرتے تھے، اس کے اوپر تنقید ہوئی، اس کو روکا گیا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، جب وہ فاحش ایک فحش حرکت کر رہے ہیں انہیں روکا جاتا تو کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے آئے ہیں، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، یعنی چونکہ ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں تو یقیناً اللہ نے اس کا حکم دیا ہوگا۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ جو ہے بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات جو ہے منسوب کر رہے ہو اللہ کی طرف جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین، یہ تو ہر جو نماز کا وقت آئے یا تمہارے طواف کا وقت آئے تو تم اپنے رخ سیدھے کر لو اور اللہ کو اسی کی عبادت خالص کرتے ہوئے کہہ کے پکارو۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی کبھی نماز کے لیے حاضری ہو تو عبادت کے لیے آؤ تو اپنی زینت لباس جو ہے وہ لے کر آؤ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اسراف کرو، اسراف نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین۔ اب یہ چونکہ بعض اوقات جو ہمارے ہاں جو خانقاہی نظام اور رہبانیت کا نظام آ جاتا ہے، اکثر دنیا کے مذاہب میں پیدا ہوا، چاہے وہ بدھ مت ہو، ہندو مت ہو، جین مت ہو، عیسائیت میں آیا ہے، کرسچین مناسٹسزم تو ایک بہت بڑا ادارہ رہا ہے دنیا میں، ان کا یہ قول بن جاتا ہے کہ دنیا کی لذتوں سے بالکل کنارہ کش ہو جائے، سیلف اینیہیلیشن، اپنے نفس کو تو کچل دو، نفس کی کوئی خواہش پوری نہ کرو۔ اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی، لا رحمانیت فی الاسلام، بلکہ تعلیم دی ان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اس نفس کو بھی اس کے حقوق ادا کرو، اور جو بھی طریقہ ہے جائز طریقے سے کما کر اگر تمہیں اچھا کھانے کو ملتا ہے اچھا کھاؤ، اچھا پہن سکتے ہو اچھا پہنو۔ تو بڑی پیاری آیت آئی ہے یہاں پر یہ اس طرح کے تصور کی نفی کرنے کے لیے کہ گویا کہ اچھا کھانا بھی شاید تقویٰ کے منافی ہے، اچھا پہننا بھی تقویٰ کے منافی ہے، اگر جائز ذریعے سے ہے اور باقی فرائض ادا کرتے ہوئے یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے باقی فرائض چھوڑ دیے اور لگے ہوئے کمائی میں اچھے سے اچھا کھانے، وہ نہیں، آپ نے باقی دینی فرائض و ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں، اور پھر اگر اللہ نے آپ کو سہولت بھی دی ہے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہیے ان سے کس نے حرام کی ہے زینت اللہ نے جو بنائی ہے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ کھانے کس نے حرام کیے ہیں، قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہہ دیجئے کہ یہ تو دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے پیدا کیے ہیں، کفار کو بھی اجازت دے دی ہے، دسترخوان کھلا کر دیا ہے، لیکن اصل تو اللہ نے اپنے وفادار بندوں کے لیے خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو خالص انہی کے لیے ہو جائیں گے، پھر کفار کا کوئی حصہ رہے گا ہی نہیں نعمتوں کے اندر۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کی وضاحت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ اس کے بعد آئی ہے وہی آیت جو وہاں بھی آئی تھی، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے آدم کی نسل جب بھی تمہارے پاس آئیں گے رسول میری جانب سے میری آیات تمہیں سناتے ہوئے، فمن اتقى واصلح، تو جس نے تقویٰ کی روش اختیار کی اور اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے اور تکبر کی بنیاد پر انہیں ریجیکٹ کر دیں گے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ جہنمی ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد یہ 3 رکوع ایسے ہیں اس سورہ مبارکہ کے جس میں کچھ مکالمات دیے گئے ہیں، اہل جنت اہل دوزخ جب فیصلے ہو چکے ہیں قیامت کے، اور اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مابین ایک فصیل ہی ہوگی، بس ایک حجاب سا ہی ہوگا، یہ غالباً ابتدائی سٹیج ہے اہل جنت کا، جبکہ ابھی وہ جو اپنے بہت اعلیٰ جنتوں میں ان کا جانا ہے وہ مرحلہ ابھی نہیں آیا ہے، وہی ہے، اور درمیان میں جو فصیل ہوگی اس میں کچھ جیسے برجیاں ہوتی ہیں اس میں کچھ لوگ ہوں گے، یہ لوگ کون ہوں گے؟ اعراف والے لوگ ہوں گے،
یہ وہ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہو گئی، دونوں پلڑے کھڑے ہیں، تو اب کیا کریں؟ نہ یہ جنت میں جانے کے مستحق اور نہ یہ دوزخ میں جانے کے مستحق۔ تو وہ ان کو اس فصیل کے اوپر جو جھروکے بنے ہوئے ہیں برجیاں، وہاں پر بیٹھا دیا جائے گا تاکہ ادھر بھی دیکھیں ادھر بھی دیکھیں۔ جب ادھر دیکھتے تھے تو تما ہوتی تھی کہ اللہ ہمیں بھی شامل کر دے ان میں، اہل جنت کے اندر، ادھر دیکھتے تھے تو اللہ سے پناہ مانگتے تھے پروردگار ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ کر دیجو۔ پھر یہ کہ جہنمی جو ہے وہ پکاریں گے، آواز دیں گے جنت والوں کو کہ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، جو پانی تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، ہمیں بھی کچھ اس کا حصہ دے دو۔ وہ کہیں گے کہ یہ تمام چیزیں اللہ نے جہنم والوں پر حرام کر دی۔ یہ ان کا جو ہے کچھ رد و قضا اور جو مکالمات ہیں وہ ان رکوعوں میں ہے۔ اس کے بعد جو رکوع آ رہا ہے وہ قرآن مجید کی، یہ سمجھیے کہ جو بھی دعوت ہے بنیادی، جیسے پہلے رکوع تھا ایسے ہی یہ 7واں رکوع۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے کہ جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دنوں میں۔ یہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے 6 دن۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہوا ہے عرش پر۔ عرش کیا ہے اس کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے، یہ آیات متشابہات میں سے عرش ہو، کرسی ہو، قلم ہو، اس کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے۔ یہ اس عالم غیب کے امور ہے کہ جس کا علم تو اللہ نے ہمیں کچھ دے دیا ہے، لیکن اس کا تصور جو ہے، کمپریہینڈ کرنا ممکن نہیں ہے ان کا، ہمارے لیے اس علم کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ پھر وہ تخت پر، لیکن ہم اس سے مراد سمجھیں گے تخت حکومت پر متمکن ہو گیا، یعنی اس میں اس چیز کی نفی ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، اور یہ اہل فلسفہ ہے، اور خاص طور پر کہ جو ارسطو کے جو پیروکار مشائین کہلاتے ہیں، ان کا فلسفہ یہ ہے کہ بنایا تو ہے ایک خدا نے اس کائنات کو، بنانے کے بعد اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ مگن ہے اپنی ذات میں، اسے اس دنیا سے کیا فکر ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے نہیں، ثم استوى علی العرش یدبر الامر، وہی تدبیر امر کر رہا ہے، وہی کائنات کو چلا رہا ہے، ہر لہجہ جو ہے وہی کنٹرول کر رہا ہے، تو صرف خالق ہی نہیں ہے، مدبر بھی وہی ہے، وہی چلا رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے۔ تو ثم استوى علی العرش، پھر وہ تخت حکومت پر متمکن ہو گیا۔ یغشی اللیل النہار، وہ دن کو لا کر چھا دے، دن کو حاوی کر دیتا ہے رات پر۔ یطلبہ حثیثا، اور وہ جو ہے یہ دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں بڑی سرگرمی کے ساتھ، گویا کہ دن تعاقب کر رہا ہے رات کا اور رات تعاقب کر رہی ہے دن کا۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور اس نے پیدا کیا سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو جو اس کے حکم کے تابع ہیں، مسخر ہیں، وہ خالق بھی ہے اور اسی کے حکم اور بنائے ہوئے قانون کے مطابق یہ تمام اجرام سماویہ گردش میں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، یہ آیت بہت اہم ہے، یہ چھوٹا سا ٹکڑا، آگاہ ہو جاؤ، خلق بھی اسی کا کام ہے، امر بھی اسی کا کام ہے۔ اب اس کے 2 مفہوم لیے گئے، ایک عام مفہوم تو یہ ہے کہ امر کے معنی حکم دینا، پیدا بھی اس نے کیا، حکم بھی وہی دیتا ہے، یہ بھی بالکل ساتھ ہے، جس نے پیدا کیا ہے اسی کو حکم دینے کا اختیار ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے اسی کا حکم چلنا چاہیے۔ لیکن اس کا مفہوم اور وسیع تر بھی ہے، اصل میں یہ 2 عالم ہے ایک دوسرے سے بالکل متمیز، جدا گانا، ڈسٹنکٹ۔ ایک عالم امر ہے، اس میں اللہ کے احکام کی تنفیذ ہوتی ہے تو آنے واحد میں ہو جاتی ہے، اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون، نو ٹائم ایلیمنٹ واٹس ایور۔ عالم خلق میں ٹائم ایلیمنٹ ہے، بچہ جو ہے رحم مادر میں 9 مہینے لیتا ہے، اپنی وہ جو شکل اس کی بنتی ہے، وقت لگتا ہے اس میں، تخلیق ہو رہی ہے۔ درخت کا یہ جو بھی آپ نے آم کی گٹھلی لگائی تھی وہ اس کے درخت بننے میں وقت لگے، ٹائم ایلیمنٹ از دیئر۔ اسی لیے یہاں فرمایا تھا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں، 6 دن سے مراد ہمارے دن نہیں ہے، قرآن مجید میں اللہ نے 50,000 سال کا بھی ایک دن بتایا ہے، اور عام حالات میں کہا ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، تمہارے رب کا ایک دن تمہارے حساب سے 1000 برس سال کا ہوتا ہے۔ تو اب یہ ملینمز ہم کہہ سکتے ہیں آج کی اصطلاح میں، 6 ملینمز کے اندر اس کائنات کی تخلیق ہوئی، ایک دن لاکھوں سالوں کا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ٹائم ایلیمنٹ ہے، لیکن عالم امر میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے عالم امر سے متعلق ہے ملائکہ کا معاملہ اور ارواح انسانی کا۔ روح انسانی آنے واحد میں یہاں سے
عرش معلیٰ تک پہنچ سکتی ہے، کوئی ٹائم نہیں لگے گا اس میں، نو ٹائم سے ہو۔ جبرائیل عرش سے یہاں ایک آنے واحد میں پہنچ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان دونوں کا تعلق امر سے، عالم امر سے۔ لیکن اس دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر وقت کا ایک وقت ہے جو لگتا ہے، اور ایک فرق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عالم خلق میں کسی شے سے کسی شے کی تخلیق ہوتی ہے۔ مٹی سے انسان بنایا، آگ سے جن بنائے، ایک سے دوسری شے بن رہی ہے۔ اور عالم امر میں ایکس نہیں لو، کریشن ایکس نہیں لو، عدم محض سے وجود میں آ جاتا، کوئی شے ہے نہیں اور کن اور وجود میں آ گئی۔ تو ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ یہ دو عالم ہیں جداگانہ، عالم امر، عالم خلق، لیکن دونوں کا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے ذات باری تعالی جو تمام جہانوں کی رب ہے، پروردگار اور مالک اور آقا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تو نتیجہ کیا ہے؟ پکارا کرو اپنے رب کو، دعا کیا کرو اس سے گڑ گڑاتے ہوئے، تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اور خفیہ چپکے چپکے، دکھاوے کے لیے نہیں کہ بیٹھے مسجد میں لمبے دعا مانگ رہے تاکہ لوگ دیکھ لیں، یہ تو بڑا پہنچا ہوا لگتا ہے کہ اس کی تو دعا ہی ختم نہیں ہو رہی۔ یہ دعا پبلک میں بہت مختصر مانگنی چاہیے، لمبی لمبی دعائیں حضور سے ہرگز ثابت نہیں ہے۔ اور پھر پبلک کی دعا میں رونا کوئی نہیں، حضور ذاتی اپنی عبادت میں تہجد میں روتے تھے آپ، اور ایسی آواز آپ کے سینے سے نکلتی تھی جیسے ہانڈی جو ہے وہ چولہے کے اوپر چڑھی ہوئی، وہ خدمت جب ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر وہ ابل رہا ہوتا ہے پانی، ویسی آواز آپ کی سینے سے مبارک، لیکن پبلک میں کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ جو ہے معاملہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، چپکے چپکے دل ہی میں، تمہارا پروردگار سنتا ہے، دل میں بھی بات کرو اس سے۔ انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک موقع پر ایسا ہوا تھا، صحابہ تھے کسی جنگ میں جا رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے زور زور سے پکارنا شروع کیا، تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا رب دھیمی آواز کو بھی سنتا ہے، معاذ اللہ وہ بہرا نہیں ہے کہ تمہیں چیخ چیخ کے ہی اس کو پکارنا ہو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور دیکھو زمین میں فساد مت مچایا کرو اس کی اصلاح کے بعد۔ یہ جو اصلاح اور فساد کا سلسلہ ہے یہ ہمیشہ چلتا رہا ہے، انبیاء آئے، اصلاح ہو گئی، پھر فساد آ گیا، پھر نبی آئے، انہوں نے اصلاح کر دی، پھر فساد ہو گیا۔ یہ فساد، وہ جو کہا ہے کہ یہ تو ازل سے تا امروز یہ جو جنگ چلتی رہی ہے، اور یہ شرار مصطفی سے شرار بولہبی، یہ تو ایک کشاکش ہے جو چلی آ رہی ہے، اور جو اقبال نے پیشن گوئی کی ہے کہ اس کا بہت بڑا مقابلہ جو ہے وہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ وہ آرمگڈون یا المرحمۃ العظمیٰ زیادہ دور نہیں ہے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور دیکھو اس کو پکارا کرو، ایک تو فرمایا تضرعا وخیفہ، خاموشی سے چپکے چپکے اور گڑ گڑا کر، اور ایک یہ ہے کہ طمعا وخوفا، ڈر بھی موجود رہے، کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، خوف سے بھی آدمی بالکل فارغ نہ ہو۔ بین الخوف والرجاء انسان کا مقام حضور نے فرمایا ہے، مغفرت کی امید بھی رکھو لیکن پکڑ کا ڈر جو ہے وہ بھی نکلنے نہ پائے، نڈر نہ ہو جاؤ۔ وطمع، اور یہ کہ طمع بھی رکھو، یہ بھی رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت جو ہے جو نیکوکار بندے ہیں ان کے قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بشارت دیتے ہوئے اپنی رحمت کے آگے آگے۔ جب بارش آنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہوا آتی ہے، جھونکے آتے ہیں، وہ گویا کہ برید ہے، ڈاک ہے کہ اب بارش آنے والی ہے، وہ اس کے ہوا کا کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ اور جیسے آج کل ہمارا حال ہے کہ بارش کی کس قدر ضرورت ہے، شدید ہے، اور اب تو یہ کہ وارننگ بھی آ گئی ہے کہ 10 جنوری تک بارش نہ ہوئی تو ہمارا تو جو ہیٹ کا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جلد از جلد یہ مبارک بارش نازل فرمائے۔ جب وہ آتا ہے تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں، حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں جو ہے وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے، سقناہ الی بلد میت، پھر ہم اس کو ہانک دیتے ہیں ان بادلوں کو کسی ایسی آبادی کی طرف کہ جو ویران ہو گئی، جو بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے مردہ ہو گئی، زمین مردہ ہو گئی۔ زمین میں اگر ہریابل نہیں ہے تو گویا کہ زندگی کے آثار نہیں ہے، وہ زمین مردہ ہو گئی ہے۔
فانزلنا به الماء، پھر وہاں ہم پانی وہاں اتارتے ہیں، فاخرجنا به من كل الثمرات، اور پھر اس سے ہم طرح طرح کے میوے جو ہے وہ نکالتے ہیں، كذلك نخرج الموتى، دیکھو اسی طرح ہم مردوں کو نکال لیں گے۔ زمین ڈورمنٹ پڑی ہے، اس میں کوئی زندگی کے آثار نہیں ہے، بارش آتی ہے اور زندگی ہی زندگی، ہریاول ہی ہریاول، مگر اب زندگی ہی زندگی ہے معجزہ ساقی۔ تو مردہ زمین تمہاری نگاہوں کے سامنے اللہ زندہ کرتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح وہ اسی زمین میں تم گئے ہوئے ہوگے نا، جیسے یہ کہ گھاس کے بیج تو پڑے ہوئے ہوتے ہیں زمین میں، ڈورمنٹ پڑے ہوتے ہیں، وہ تو بارش کا چھینٹا آتا تو گھاس اگاتی، کہاں سے بیج تو ہوتے ہیں وہاں پر موجود۔ اسی طریقے سے تم تو دفن ہو نا زمین کے اندر، تمہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا نکال لے گا۔ كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، تاکہ تم اس سے نصیحت اخذ کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، اور جو زمین ہوتی ہے زرخیز عمدہ، تو وہ تو پھر اپنی نباتات نکالتی ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، زرخیز زمین سے نباتات اور پیداوار اگتی ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خبیث زمین ہے، ناکارہ ہے، تو بنجر ہے، اس میں کوئی مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ نمکیات زیادہ ہو گئے ہوں، لا یخرج الا نکدا، وہاں سے کچھ جھاڑ جھکاڑ سا نکلتا ہے، کچھ نہیں۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم اپنی آیات کو ذرا تصریف کرتے ہیں، گھماتے ہیں، تاکہ لوگ شکر کر سکیں۔ یعنی دیکھیے اس ایک تمثیل سے دو اللہ تعالیٰ نے مقصد حاصل کیے، بارش ہوئی، زمین میں رویدگی پیدا ہو گئی، گویا کہ مردہ زمین زندہ ہو، اسی طرح تم زندہ کر لیے جاؤ گے۔ ایک تو یہ کہ اس کے لیے، اور ایک یہ کہ بارش بھی جیسے کہ جب زمین پر آتی ہے تو ہر جگہ اس کا نتیجہ ایک نہیں نکلتا، اسی طرح وہی جب نازل ہوتی ہے زمین پر انسانوں کے اوپر، کچھ لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور پھر ان کی شخصیتیں، ان کی سیرتیں، ان کے کردار جو ہے وہ کس طرح نکھرتے ہیں، کتنی ان کے اندر جو ہے عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ تو جیسے ایک زمین ہے بنجر، اس کے اندر کوئی اثر نہیں ہو رہا بارش کا، اسی طرح اس وحی کی بارش کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں۔ اب سے شروع ہو رہا ہے یہ، کوئی اب سمجھے گا، کئی رکوع اب چلیں گے مسلسل، انباء الرسل، رسولوں کے حالات، اور اس میں ترتیب کیا ہے؟ نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب، موسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابراہیم ان میں سے نکال لیے، ویسے حضرت ابراہیم ان کے بیچ کی شخصیت ہے۔ نوح، ہود اور صالح یہ پری ابراہمک پیریڈ سے متعلق ہیں، حضرت ابراہیم سے قبل کا دور۔ لوط گویا کہ ہم اصل ہے حضرت ابراہیم کے، لیکن چونکہ بھتیجے ہیں، چھوٹے ہیں، انہیں ہم پوسٹ ابراہمک میں شمار کر سکتے ہیں، انہی میں شعیب ہے، انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان 6 قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب استیصال نازل، وہ عذاب کہ جس نے پوری قوم کو ختم کر دیا، نسیم منسیہ۔ جیسے آپ ایک تو یہ کہ کسی درخت کے کچھ پتے آپ نے اتار لیے یا جو کچھ شاخیں ہیں جھاڑ دی، ایک یہ کہ جڑ سے اکھیڑ دیا اس کو، تو قطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اس طریقے سے جو قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، اور جن شہروں کی طرف حضرت لوط بھیجے گئے، اور پھر آل فرعون، یہ 6 کا۔ اچھا، ان کو ذہن میں رکھیے کہ ان کے جو علاقے ہیں، عرب کا جغرافیہ ذہن میں لے آئیے۔ جزیرہ نما عرب جو ہے نیچے چوڑا ہے، اوپر یہ تنگ ہوتا جاتا ہے، ادھر سے خلیج فارس آ رہی ہے اور ادھر سے یہ ریڈ سی آ رہا ہے، ان دونوں کا یوں ہے جھکاؤ۔ اگر ان دونوں کو جوڑ دیا جائے اوپر جا کر تو ایک ٹرائنگل وجود میں آ جائے گی۔ اس ٹرائنگل کا جو ایپیکس سے اوپر کا جو سرا ہے، یہ ہے جگہ جہاں حضرت نوح علیہ السلام آباد تھے، یعنی وہ علاقہ جو آج کردستان شمار ہوتا ہے، وہ علاقہ جو ایران، عراق، شام اور ترکی کی سرحد ہے، یہاں حضرت نوح کی قوم آباد تھی۔ اور اس وقت تک ابھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانی نسل اس سے زیادہ بڑھی نہیں تھی، بس اسی علاقے کے اندر وہ نسل تھی، اور اسی پر وہ عذاب آیا ہے۔ پھر ان کے صرف 3 بیٹوں سے آگے نسل انسانی چلی ہے۔ حضرت سام کی اولاد جنوب میں اتر گئی، یعنی جزیرہ نما عرب میں۔ حضرت یافس کی اولاد نے جو سینٹرل ایشیا کا پہاڑی سلسلہ ہے اس کو کراس کیا، اور یہ ادھر چلی گئی روس اور چین اور یہ انڈو چائنا، اور ادھر سے یہ جو یورپ کا شمالی علاقہ ہے، نارڈک ریسز جن کو کہتے ہیں، اہل شمال، ناردرنرز، نارڈک ریسز، یہ سب یافس کی اولاد ہے۔ اور جو حام تھے تیسرے بیٹے، ان کی نسل بین رہی ہے، وہ مشرق میں ایران سے ہو کر ہندوستان، سندھ و ہند، مغرب میں ترکی سے، ایشیا مائنر سے ہو کر
یہ ایرینز کہتے ہیں، وہ میرے نزدیک حضرت حام کی نسل ہے۔ یہ ہے، ان میں سے قرآن مجید نے ذکر کیا ہے صرف سامی جو حضرت سام کی نسل کے انبیاء ہیں، یافس کی نسل کے انبیاء کا کوئی ذکر نہیں۔ آئے یقیناً ہوئے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں ہم نے حاجی بھیجا ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسی بستی نہیں ہے جس میں کہ خبردار کرنے والا نہ آیا ہو، تو ہر جگہ آئے، لیکن تاریخ جو ہے وہ صرف اسی علاقے کی۔ اب یوں سمجھیے کہ حضرت نوح کی قوم تو تھی اس ٹرائنگل کے ایپیکس پر، اور جو اس کا قاعدہ ہے، بیس ہے، یہاں آباد تھی یہ جو قوم عاد تھی، یہ حضرت سام کی اولاد کا ایک بہت بڑا قبیل آ کر یہاں آباد ہوا، بڑی تہذیب، بڑا تمدن ان کا ہوا، انہی میں شداد بادشاہ ہوا ہے بہت زبردست، جس نے ایک جنت بنائی تھی زمین پر۔ یہ بہت سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اور اب وہ اس کے شداد کی جو جنت تھی، اس کا شہر تھا، اس کے آثار مل گئے ہیں، صحرا کے اندر نیچے دبے ہوئے ہیں، اور وہ سائنس نے ان کو تلاش کر دیا ہے۔ پھر ان کے پاس حضرت ہود آئے، انہوں نے نہیں مانا، پھر ہلاک کر دیے گئے۔ تو اس قوم میں سے جو بچے کچے ایمان والے تھے، ان کو لے کر حضرت وہ چلے گئے اس علاقے کو چھوڑ کر، اور وہ اس جزیرہ نماء عرب کے شمال مغربی کنارے میں جا کے آباد ہو گئے۔ یہ ہے قوم سمود۔ جب پھر یہ بلی بڑی، اس کو پھر عروج حاصل ہوا، اور انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے اپنے لیے محل بنائے، وہ اب بھی موجود ہے سمود کے، وہ کھنڈرات جو ہے وہ تو اب بھی جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ دوسری قوم تھی۔ ان کے پاس حضرت صالح آئے تھے، ان کا بھی معاملہ یہ ہوا، یہ بھی برباد ہوئی، تباہ ہوئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے عراق میں، اور پھر یہ انہوں نے سفر کیا اور یہ جا کر آباد ہو گئے شام میں۔ اپنے بھتیجے کو جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے، ان کو بھیجا ہے سدوم اور آمورا، یہ بستیاں، گمورا اینڈ سوڈم، یہ دو شہر۔ سوڈم سے سوڈمی بنا ہے، یہ جو دو مردوں کا جنسی معاملہ ہے سوڈمی، یہ سوڈم جو ہے وہ شہر کا نام تھا۔ تو سدوم اور گموریا، اس کے قوم کے اندر یہ خرابی پیدا ہوئی تھی، وہاں حضرت لوط بھیجے گئے۔ وہ بھی باز نہیں آئے، انہوں نے حضرت لوط کی دعوت کا انکار کیا، وہ دونوں بستیاں تباہ و برباد کر دی گئی۔ حضرت ابراہیم کی نسل کی ایک شاخ مدین کہلاتی ہے، وہ جو ہے صحرائے سینا کے اس طرف جو ہے آباد ہوئی ہے، اور اس کے اندر حضرت شعیب بھیجے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے، اس لیے کہ وہ مصر میں پیدا ہوئے، اور وہاں سے پھر اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر واپس آئے ہیں فلسطین کی طرف۔ تو یہ چھوٹا سا خاکہ آپ ذہن میں اگر رکھ لیں، جغرافیکل ٹائم سائز کا یہ سمجھیے کہ حضرت ابراہیم آج سے کوئی 4000 ساڑھے 4000 برس کی قبل کی شخصیت ہے، ان سے تقریباً 2000 سال قبل کی حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے، اور ان سے تقریباً 2-2500 سال قبل کے حضرت آدم کا معاملہ۔ یہ ہے جو بنتا ہے تورات میں جو تاریخ دی گئی ہے، اور تو ہمارے پاس کوئی سورس دنیا میں ہے نہیں، کیونکہ یہ سارا دور ہے پری ہسٹورک ایرا۔ تو بائبل نے جو تاریخ دی ہے اس کا اتنا اندازہ بنتا ہے کہ آدم جو ہے وہ لگ بھگ آج سے 10,000 سال 9,000 سال قبل کی شخصیت ہے، پھر حضرت نوح ہے، پھر ان کی یہ اولادیں ہیں، یہ پھر پھیلی ہے، اور اس طریقے سے حضرت ابراہیم کے بعد سے جو ہے وہ تو آپ ہمارے علم میں ہے۔ اب میں ان میں سے یہ حضرت ابراہیم کی بات جو ہے تفصیل سے آپ کو پورا ترجمہ بتا دیتا ہوں، باقی یہی تاریخ اب ریپیٹ ہوگی، تو وہ بعض چیزیں جو ہے میں صرف اشارے کروں گا۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اور معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے شدید اندیشہ ہے کہ تم پر ایک بہت بڑے دن کا عذاب آ جائے گا، تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، اس کی قوم نے یہ کہا، اس کے سرداروں نے، کہ اے نوح ہم تو دیکھتے کہ تم کہیں بھٹک گئے ہو، سٹھیا گئے ہو، شاید معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، جیسے حضور کو بھی مجنون کہا گیا تھا، مجنون، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ تو انا لنراک فی ضلال مبین، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں، مجھے میں بھٹکا نہیں ہوں، مجھے کوئی دماغی عارضہ لاحق نہیں ہوا ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں رسول ہوں، فرستادہ ہوں، بھیجا ہوا ہوں تمام جہانوں کے مالک اور پروردگار کی طرف سے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات، وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں کہ تم بچ جاؤ عذاب الہی سے، توبہ کرو، رجوع کرو، اللہ کا راستہ اختیار کرو تاکہ ہلاکت سے بچ جاؤ۔ وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور دیکھو مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کتنی بڑی شامت آیا چاہتی ہے۔ اگر تم باز نہ آئے اور تم نے اپنے مشرکانہ اوہام کو نہ چھوڑا
اور ود اور سوا، اور انہوں نے بہت سے معبود تلاش لیے تھے. یہ بات بھی نوٹ کر لینے کی ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے تک، بلکہ ان سے پہلے کے تینوں جو یہ رسولوں کو بھیجا گیا ہے قوموں کی طرف، ان میں ایک ہی گمراہی تھی. ابھی تمدن بہت سادہ تھا اور گمراہیاں ابھی نہیں آئی تھی. باقی انسان جو ہے نیچر کے بہت قریب تھا. گمراہی ایک ہی تھی، وہ شرک. تو وہ جو مرے ہوئے بزرگ لوگ تھے، ان کی شکلیں بنا کر ان کے بت بنانا، ان کو پوجنا کہ یہ ہمیں اللہ کے ہاں ہمارے جو ہے شفیع ہوں گے، یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، یہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. بس اس کے سوا کوئی گمراہی نہیں تھی. بلکہ بعد کی قوموں میں گمراہی آنی شروع ہوئی. حضرت لوط کی قوم، یہ سیکشول پرورشن، یہ سوڈمی، مردوں میں اختلاط جو ہے جنسی، اب یہ گویا کہ پہلی ہے قوم کے اندر. پھر یہ جو حضرت شعیب کو بھیجا گیا ہے، ان میں اکنامک ایکسپلائٹیشن شروع ہوئی ہے. ناپ تول میں کمی کرنا، دھوکہ دینا اور رہزنی کرنا، لوگوں کو ان کے مال سے محروم کرنا. اور جو آل فرعون نے کیا پھر بنی اسرائیل کے ساتھ، یہ ہے وہ پولیٹیکل ریپریشن اینڈ آپریشن کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا لیا اور بہت سخت جو ہے ان کو عذاب میں مبتلا کیا. یہ تین چیزیں یہ ہوئی ہے بعد میں: سیکشول پرورشن، اکنامک ایکسپلائٹیشن اینڈ پولیٹیکل آپریشن. لیکن پہلے تین میں صرف شرک تھا. اب عجیبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، تو تمہیں تعجب ہو رہا ہے اس بات پر کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک یاد دہانی نصیحت تمہارے لیے آ گئی ہے. علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک شخص کے اوپر وہ آئی ہے، نازل ہوئی ہے. لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے. ولتتقوا ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پھر تقوی کی روش اختیار کرو، بچو، ڈرو اللہ سے، اور پھر تم پر رحم کیا جائے. فکذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فانجیناہ والذین معہ، تو ہم نے بچا لیا ابراہیم کو اور اس کے ساتھی اہل ایمان کو فی الفلک، ایک کشتی میں. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اس پوری قوم کو ہم نے جس نے کہ ہماری آیات کا انکار کیا تھا غرق کر دیا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، وہ بڑی اندھی قوم تھی، انہیں کوئی شے سنائی نہیں دے رہی تھی. یہ ہے حضرت نوح کی قوم کا معاملہ. پھر الی عاد اخاہم ھودا، اب ظاہر بات ہے کہ اب حضرت سام کی نسل جو ہے کچھ عرصے ٹھیک راستے پہ چلی ہوگی، پھر ان میں بھی وہی خرابیاں آئی. پھر یہ قوم عاد کی ایک تہذیب اور تمدن، بڑی طاقت والی، ذات العماد، بڑے اونچے اونچے ستونوں والی عمارتیں انہوں نے بنائی. ان کا تمدن تھا، بڑی زوردار قوم تھی. لیکن ان کے ہاں بھی جب شرک آیا تو پھر حضرت ہود علیہ السلام ان کے ہاں بھیجے گئے. لیکن ہوا وہی کچھ کہ انہوں نے بھی ان کی بات نہیں مانی اور پھر وہ بھی ہلاک ہوئے. فانجیناہ والذین معہ برحمۃ منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین. آخری بات وہی ہوئی کہ ہم نے بچا لیا حضرت ہود کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، اور کاٹ دی جڑ ہم نے اس قوم کی کہ جس نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اب یہ جو لوگ ایمان لائے تھے حضرت ہود پر، یہ اس علاقے کو اب چھوڑ کر چلے گئے. یہاں تو اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، پھر یہ جا کر آباد ہوئے ہیں. یہ جو مدینے سے راستہ جاتا ہے تبوک کی طرف، اس کے درمیان میں یہ علاقے آتے ہیں، سمود کا علاقہ ہے. یہاں یہ پھر ان کو ترقی اللہ نے دی، بہت دنیا کے اندر ان کو نعمتیں دی. لیکن ان کی تاریخ بھی یہی ہوئی پھر کہ یہ بھی تباہ و برباد ہوئے. یہ اپنے گھروں کے اندر ان پر عذاب آیا اور یہ ختم کر دیے گئے. وَلُوطًا، اور لوط کو ہم نے بھیجا. اس قال قوم، یہ جیسے میں بتا چکا بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم کے. حضرت ابراہیم ہی پر ایمان لائے، حضرت ابراہیم کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی عراق سے شام تک. لیکن یہاں سے پھر حضرت ابراہیم نے انہیں بھیج دیا ہے صدوم اور گمورہ کی بستیوں کی طرف، جو یہ ڈیڈ سی ہے اس کے ساحل پر یہ دو شہر آباد تھے، بہت آباد تھے، بہت خوشحال تھے. اس لیے کہ ایک انٹرسیکشن تھا تجارتی شاہراہیں. تجارتی شاہراہ یمن سے آ کر جو جاتی تھی شام کی طرف، اور تجارتی شاہراہ کے جو عراق سے آتی تھی اور مصر کو جاتی تھی، ان کا انٹرسیکشن یہ جگہ تھی. لہذا ان کے لیے تو ہر طرح کی جو ہے وہ وہاں پہ عیش تھے. لیکن یہ کہ ان میں یہ خرابی پیدا ہوئی، خاص طور پر شرک بھی پیدا ہوا، لیکن یہ بھی. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور لوط کو ہم نے بھیجا، اور یاد کرو جب کہ اس نے کہا اپنی قوم سے، کیا تم ایک بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو؟ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، اس برائی اور بے حیائی کا ارتکاب تو تم سے پہلے تمام جہانوں میں کسی نے نہیں کیا. اتنا گندا کام ہے کہ جو تم نے شروع کیا ہے. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، تم اپنی شہوت جو ہے اس کے لیے رجوع کرتے ہو مردوں کی طرف، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر. بل انتم قوم مسرفون، نہیں تم تو بہت ہی گمراہ قوم ہو گئے ہو. وما کان جواب قومہ، لیکن ان کی ساری فہمائش کہہ لیجئے اور نصیحت کہہ لیجئے، سب کا جواب کیا ملا؟ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو
یہ لوط کو اور ان کے گھر والوں کو یہاں سے اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، یعنی یہ کہ ان کے لیے یہ جو سب کی ناک کٹ گئی ہو تو وہ جو ناک والا جو ہے دکو بن کر رہ جاتا ہے، اور تمام بلیوں کی جو ہے دم کٹ جائے تو جو دم والی جو ہے وہ پھر ان میں عجیب نظر آئے گی، تو یہ لوگ جو ہے بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، نکال بار کرو۔ فانجیناہ واہلہ، تو ہم نے اس کو نجات دی اور اس کے گھر والوں کو، ایک شخص بھی ان دونوں شہروں میں سے حضرت لوط پر ایمان نہیں لایا، ان کی اپنی بیوی بھی نہیں، وہ بھی پیچھے رہ گئی، الا امرأتہ، اس کے گھر والوں میں سے بھی ان کی بیٹیاں تھیں، ان کو لے کر انہیں حکم ہو گیا تھا یہاں سے نکل جاؤ، بیوی جو ہے کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں ہی میں سے ہو گئی، اس لیے کہ اس کی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس حضرت لوط تو در حقیقت یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، یہ تو حضرت ابراہیم کے ساتھ آئے تھے عراق سے اور شام سے، تو یہاں پر آ کے انہوں نے کوئی شادی کی ہے اس قوم میں سے، تو اس قوم کے ساتھ ہی وہ عورت جو ہے وہ رہی ہے، انہی کے ساتھ روابط رہے ہیں، تو وہ انہی کا ساتھ انجام ہوا ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور پھر ہم نے ان کے اوپر ایک بارش برسائی، پتھراؤ ہوا بہت سخت۔ اب بھی ان کے کھنڈرات جو ہے بحر اسود کے تہہ کے اندر موجود ہے، یہ چونکہ بالکل ساحل کے ساتھ تھے تو اس کے ساتھ ہی وہ ڈھہتے چلے گئے ہیں ڈیڈ سی کے اندر، اور شاید اسی لیے ڈیڈ سی اس کا نام ہے۔ الی مدین اخاہم شعیبا، یہ مدین جو ہے اصل میں بیٹے تھے ایک حضرت ابراہیم کی تیسری بیوی بھی تھی قطورہ، ایک حضرت ہاجرہ جن سے حضرت اسماعیل، حضرت سارہ جن سے حضرت اسحاق ہے، پھر ان کے بیٹے جو ہے حضرت یعقوب ہے، ایک بنو قطورہ سے شادی کی تھی تیسری، اور ان کے 6-7 بیٹے تھے جن میں سے ایک مدین بھی تھے۔ یہ جا کر آباد ہو گئے ہیں، یہ جو خلیج عقبہ آتی ہے جس کے آگے سرے پر وہ ایلات کی بندرگاہ ہے، جس کا بلاکیٹ کیا تھا صدر ناصر نے، تو 67 کی جنگ شروع ہوئی تھی، ایلات کی بندرگاہ، اس خلیج عقبہ کے داہنی طرف مشرق میں یہ جا کر آباد ہو گئے، تو ان کو بھی بہت ترقی حاصل ہوئی، قوم بڑی خوشحال ہوئی، لیکن ان کے ہاں پھر یہی ہوا، وہی جو میں نے کہا تھا تجارتی شاہراہیں دونوں گزرتی تھی اس علاقے سے، تو اس میں ان کو کاروبار سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن دھوکہ، بے ایمانی، چوری، ڈاکہ اور لوگوں کو کم تولنا، کم ناپنا، یہ ساری خرابیاں پیدا ہوئی شرک کے علاوہ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی یہی کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح تعلیم آ گئی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو دیکھو پیمانہ پورا کیا کرو جب بھی تم دو، اور میزان جو ہے وہ پوری تول جو ہے پورا ہونا چاہیے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ڈنڈی مار کر یا کم تول کر، کم ناپ کر ان کا مال کم نہ کیا کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مانو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور ہر راستے کے اوپر مورچہ بند ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، ڈاکہ زنی کے لیے بھی، اور یہ کہ جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان کو بھی روکنے کے لیے۔ یہ ساری ان کی تعلیم جو ہے وہ ہوئی ہے، لیکن ان کا حال بھی یہ ہوا کہ پوری قوم نے ان کی بات کو رد کر دیا، لیکن یہ کہ بہرحال پھر وہ قوم ہلاک کر دی گئی۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور جو اس قوم کے سردار تھے انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اگر تم نے شعیب کی بات مانی اور اس کے پیچھے چلے تو تم تو خسارے والے ہو جاؤ گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو ایک زلزلہ آیا، اس زلزلے نے ان سب کو ہلاک کر دیا، وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے رہ گئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی، انہیں جھٹلایا تھا، ان کا انکار کیا تھا، وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، آباد ہی نہیں تھے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ، جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی وہی تباہ و برباد ہوئے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، تو شعیب نے پیٹھ موڑی، وہاں سے روانہ ہوئے۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ، حسرت کے ساتھ انہوں نے کہا ہے میری قوم، میں نے تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے، میں نے تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا تھا۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، پھر اب میں کیسے افسوس کروں، تمہارا جو انجام ہوا ہے تو کافروں کے انجام پر میں افسوس کیسے کروں۔ اب یہ یہاں پر مضمون وہ آ رہا ہے جو سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے تھے کہ ہمارا یہ قاعدہ رہا ہے کہ جب کسی رسول کو ہم بھیجتے ہیں تو اس قوم کو کچھ سختیوں میں مبتلا کر دیتے تھے، تاکہ عیش کے اندر جو ہے اگر سوئے ہوئے تو کون سنے گا بات ان کی، لیکن ذرا یہ کہ پیٹ بھرا ہوا ہو تو آدمی نہیں سنتا، ذرا پیٹ خالی ہو تو شاید کسی کی بات سنی لے، تو کوئی قحط آ گیا، کوئی اور مصیبت آ گئی، لیکن یہ کہ جب قوم کا جو ہے خمیر اتنا مردہ ہو جائے کہ ان کے اندر اصلاح کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، تو اس قسم کی تنبیہات سے بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون، ہم نے کسی بھی بستی کی طرف نہیں بھیجا کسی نبی کو مگر یہ کہ اس بستی والوں کو ہم نے کچھ تکلیفوں میں اور سختیوں میں پکڑ لیا، شاید کہ وہ گڑ گڑائے، ان میں کچھ دقت پیدا ہو، وہ کچھ انابت اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر جب نہیں باز آئے وہ تو پھر ہم نے ان کو ان کے حال پر چھوڑا اور وہ اس کی جو کیفیت تکلیف کی تھی اس کو رفع کر کے بھلائی ان کو پھر دے دی، عفا اور وہ بڑھ گئے اور ان میں ترقی کی۔ وقالوا قد مسنا آباءنا الضراء والسراء، کہاں ہمارے آباء و اجداد پر سختیاں بھی آئی تھی، تکلیفیں بھی آئی تھیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے دنیا میں، ہمارے یہاں بھی آتا ہے، یہ زلزلہ آ گیا، زلزلہ آتا ہی ہے، اس کو خامخواہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، ہو گیا، مشرقی پاکستان حادثے ہوتے ہی ہیں، اب ہم سمجھے یہ بھی کوئی اللہ کی پکڑ ہے، ہمیں سزا دی گئی ہے، یہ مولویوں کا خامخواہ جو ہے یہ کہنا ہے، یہ تو ہوتی رہتی ہیں چیزیں۔ ایک انداز یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ اس طرح ایکسپلین اوے کر دیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ ایک یہ کہ ان کے پس پردہ جو عوامی کار فرما ہے ان کے سمجھے کہ پتہ تک جنبش نہیں کھاتا یہاں اللہ کی مرضی کے بغیر، تو جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر ہم نے پکڑ لیا انہیں اچانک اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا کہ اس طرح پکڑے جائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں والے جن کا ذکر ہوا ہے، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور یہ صدوم اور عمورہ کے لوگ اور یہ مدین کے لوگ، اگر ان بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان پر آسمان سے بھی برکات کے دروازے کھول دیتے، وَالْأَرْضِ، اور زمین سے بھی، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے تکذیب کی، فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے اعمال کی پاداش میں۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ نَائِمُونَ، تو کیا یہ بستیوں والے نچنت ہیں، کوئی انہیں فکر نہیں ہے کہ اسی طرح کا عذاب ان پر بھی آ سکتا ہے؟ اب یہ قریش کی طرف جو حضور کی دعوت کو رد کر رہے ہیں، حضور کو ہو گئے 12 برس دعوت دیتے ہوئے، اور جو طرز عمل ہے مکے والوں کا وہ اب سے سامنے کی، اب یہ ساری داستان سنا کر اب یہ سخن ان کی طرف آیا۔ افامن اہل القریٰ، یہ جو بستیاں ہیں ان کے لوگ بالکل نچنت ہیں اور انہیں کوئی فکر نہیں ہے، یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کہ ہماری جو ہے پکڑ ان پر آ جائے دوپہر صبح کے وقت جبکہ وہ کھیل رہے ہوں، یا یہ کہ رات کے وقت جبکہ وہ سو رہے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی جو چالیں ہیں ان سے اپنے آپ کو عمل میں سمجھتے ہیں؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ تعالیٰ کی تدبیروں سے تو اپنے آپ کو معمون اور محفوظ نہیں سمجھتا مگر وہی کہ جو تباہ ہونے والا ہے۔ اللہم ربنا لا تجعلنا معهم، اللہم ربنا لا تجعلنا معهم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔